بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج پھر ہم آگے بڑھاتے ہیں اس صوفیاء اعظم کے ذکر کو جس نے تصوف کو ایک نئی راہ بخشی۔ اس خاتون صوفی کا احترام بڑے بڑے اولیاء دین کرتے تھے اور اولیاء دین کے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہیں۔ اسلامی تاریخ میں ان کا ذکر سنہری حروف سے جگمگا رہا ہے، مگر آج ہم ذکر کریں گے ایک انگریز اسکالر کا جس نے صوفیزم پر ریسرچ کیا اور پارشیلٹی سے الگ ہٹ کر ایک بے باک رائے دیا اور ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے رابعہ دا مسٹک اینڈ ہر فالو سینٹس ان اسلام۔ اس کی مصنفہ ہیں ڈاکٹر مارگریٹ اسمتھ، جو اپنے وقت کی بہت ہی مشہور و معروف اسکالر تھیں۔ یہ کتاب بہت زیادہ مقبول ہوئی، لوگوں نے اسے پسند کیا۔ بے باک اور سچی پارشیلٹی سے الگ ہٹ کر ایک غیر مسلم کی لکھی ہوئی، ایک مسلم خاتون صوفی کے بارے میں، ان کے مرتبہ کے بارے میں، ان کے عشق الہی کے بارے میں، انہیں کیوں عشق الہی کی شہزادی کہا جاتا ہے۔ آج ہم انہی انگریز مصنفہ کی لکھی ہوئی کتاب کا کچھ واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ یہ کتاب سب سے معتبر اور تحقیقی کتاب میں شمار ہوتی ہے۔ بصرہ کی سرزمین، جہاں دریائے دجلہ کی لہریں روشنی کی طرح چمکتی تھیں، کبھی علم و معرفت کا گہوارہ تھی۔ اسی بصرے میں پہلی صدی کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی پاکیزہ ہستی کو جنم دیا جس نے آنے والی صدیوں تک تصوف کی بنیادوں کو نئی روح بخشی۔ یہ ہستی تھیں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا۔ رابعہ ایک نہایت غریب مگر صالح گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ روایت ہے کہ آپ چوتھی بیٹی تھیں، اسی مناسبت سے آپ کا نام رکھا گیا رابعہ، یعنی چوتھی۔ آپ کے والد ایک نیک دل، عبادت گزار اور حلال روزی پر یقین رکھنے والے انسان تھے۔ گھر تو غریب تھا مگر دلوں میں نور ایمان کی روشنی تھی۔ رابعہ کے پیدائش کے وقت گھر میں صرف غربت تھی۔ گھر میں جلانے کے لیے چراغ میں تیل بھی نہ تھا۔ بچی کی ولادت پر خوشی منانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ والد نے ان کے اللہ سے دعا کی، اے پروردگار، یہ بچی تیری امانت ہے، اسے اپنے دوستوں میں شامل فرما۔ یہ دعا حقیقت بن کر پوری زندگی رابعہ کے ساتھ رہی۔ رابعہ کے پیدائش کی رات ان کے والد نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، یہ بچی اللہ کی خاص بندی ہے۔ اگلے دن مقدر کا
پہلا دروازہ کھلا۔ شہر کے امیر نے انہیں گھر کی مدد کے لیے کچھ دینار بھیجے، مگر یہ آسانیاں زیادہ دیر نہ رہیں۔ جب رابعہ ابھی بچپن میں تھیں، گھر پر ایک اور آزمائش آئی۔ والدین کا انتقال ہوا۔ یہ چاروں بہنیں بے سہارا رہ گئیں۔ قحط پڑا، فاقے بڑھے، اور ایک ایک کر کے گھر کے سارے سہارے رخصت ہونے لگے۔ قحط کی شدت اس حد تک پہنچ گئی کہ رابعہ اکیلے نکل پڑیں۔ بھوک، پیاس اور بے بسی کے عالم میں ایک لالچی شخص نے انہیں پکڑ کر غلامی کے بازار میں بیچ دیا۔ یہ لمحہ رابعہ کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ باب تھا، مگر یہی غلامی آپ کو روحانی بلندی کے راستے تک لے گئی۔ جس شخص نے انہیں خریدا وہ بہت سخت مزاج تھا، دن بھر سخت محنت کرواتا، رات کو تھکن کے باوجود کام لینے کی کوشش کرتا۔ وہ صرف دنیا کے فائدے دیکھتا تھا، رابعہ کے روحانی قدر نہ سمجھ سکا۔ مگر رابعہ کی راتیں صرف اللہ کی عبادت میں گزرتیں۔ وہ سجدوں میں گڑ گڑا کر کہتی تھیں، اے اللہ، اگر مجھے میری حالت کے قابل سمجھتا ہے تو آزاد کر دے، تاکہ میں صرف تیرا بندہ بن کر گزاروں، لوگوں کی نہیں، تیری غلامی کروں۔ ایک رات مالک نے انہیں دیکھا کہ رابعہ سجدے میں ہے اور ٹوٹے ہوئے زانو، آنکھوں میں آنسو، مگر گھر نور سے بھرا ہوا ہے۔ اسے سمجھ آیا یہ عام بندی نہیں ہے، یہ اللہ کی محبوبہ ہے۔ وہ فوراً ان کے قدموں میں گرا اور کہا، اے رابعہ، میں نے تم پر ظلم کیا، تم اللہ کی خاص بندی ہو، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، میری طرف سے وہ کرو جو چاہو۔ یوں رابعہ بصری غلامی سے آزاد ہو گئیں، مگر ایک ایسی راہ پر چلنے کے لیے جسے دنیا نے عشق الہی کا سفر کہا۔ آزادی ملنے کے بعد رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ دنیا کی تمام مصروفیات، تمام خواہشیں اور تمام تعلقات ایک ایک کر کے ان کے دل سے نکلتے چلے گئے۔ اب ان کے فیصلوں کا مرکز صرف ایک تھا، اللہ کا قرب۔ آزاد ہونے کے بعد رابعہ نے اپنے لیے دنیا کا کوئی سامان نہ خریدا، نہ گھر بسایا، نہ شادی کی خواہش کی۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا کچا سا گھر چنا، جہاں نہ بستر تھا، نہ چراغ، نہ کوئی خادم، نہ کوئی دنیاوی آسائش، بس ایک مٹی کا ٹکڑا، ایک کمزور بدن اور ایک دل جو ہر لمحہ اللہ کی طرف جھکا رہتا۔ رابعہ کہتی تھیں، میرا دل دو چیزوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتا، دنیا اور اللہ۔ میں نے دنیا کو چھوڑ دیا تاکہ دل میں صرف وہی رہے جس سے ہر چیز ہے۔ رابعہ بصری کی راتیں ایسے گزرتیں جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب کے سامنے کھڑا ہو۔ وہ پوری رات قیام میں رہتیں، رکوع میں جھکتیں اور سجدوں میں رو رو کر اپنے رب سے باتیں کرتیں۔ روایت ہے کہ وہ نماز میں کہتیں، اے اللہ، میرا دل کسی اور کی طرف جھکتا نہیں، تیرے سوا کوئی نہیں،
اور تیرے سوا میں کسی کو نہیں چاہتی۔ ان کی آواز میں وہ لرزش ہوتی جو سچے درد مندوں کے دل سے نکلتی ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دعا میں کہا، اے میرے رب، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ڈال دے، اگر میں جنت کی خواہش میں کرتی ہوں تو جنت میرے لیے حرام کر دے، مجھے جنت سے دور کر دے، اور اگر میں صرف تیری ذات کے لیے کرتی ہوں تو پھر مجھ پر اپنے جمال کا پردہ نہ ڈال۔ یہ دعا ان کے عشق مجازی نہیں، عشق حقیقی کی دلیل ہے۔ رابعہ کا معمول کچھ اس طرح کا ہوتا۔ دن کا زیادہ حصہ خاموشی میں گزرتا، اللہ کی یاد میں آنکھیں نم رہتی، کھانے میں سخت سادگی، خشک روٹی یا کبھی صرف پانی۔ لوگوں سے کم ہی بات کرتی تھیں، دنیا کی باتیں سننا انہیں پسند نہ تھا۔ کسی نے پوچھا، اماں آپ دنیا سے اتنی دور کیوں رہتی ہیں؟ رابعہ نے جواب دیا، دنیا دلوں کا سب سے بڑا چور ہے، جو اس میں جتنا پھنستا ہے اتنا اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ رسمی علم کی طالبہ نہیں تھیں، مگر قرآن کا نور ان کے دل میں رچا بسا تھا۔ وہ آیات محبت پر گھنٹوں غور کرتیں اور کبھی کبھی روتے روتے بے ہوش ہو جاتی۔ ان کے پاس قرآن کے علاوہ صرف ایک چٹائی اور ایک مٹکا ہوتا تھا۔ ان کی خانقاہ سادگی کی علامت تھی۔ رابعہ کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ مخلوق سے ہمدردی رکھتی تھیں۔ دن کے وقت کسی غریب خاتون کو کھانا کھلانا ہو، کسی بیمار عورت کا خیال رکھنا ہو یا کسی یتیم کو دلجوئی کرنی ہو، وہ اپنی کمزوری کے باوجود سب کرتی تھیں۔ رابعہ کہتی تھیں، اگر تم دل میں اللہ کا عشق چاہتے ہو تو اس کی مخلوق پر رحم کرنا سیکھو۔ ایک رات، ایک سیاہ اندھیری رات، گلی میں وہ تنہا جا رہی تھیں۔ ایک شخص نے ان کو تنہا دیکھا اور برا ارادہ دل میں بسایا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، اچانک رابعہ کے ارد گرد ایک نورانی روشنی نے گھیر لیا۔ وہ شخص خوف زدہ ہو کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ رابعہ اللہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں، اے مولا، میں اکیلی نہیں، تیری حفاظت میرے ساتھ ہے۔ رابعہ بصری کی عبادتیں، دعائیں اور آنسو ایک ایسے عشق کی طرف بڑھ رہے تھے جو دنیا میں کم لوگوں کو عطا ہوتا ہے۔ وہ عشق تھا اللہ کے لیے، اللہ سے اللہ تک۔ رابعہ کہتی تھیں، میں نے اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کی کہ وہ مجھے کچھ دے، میں نے عبادت اس لیے کی کہ وہ میرا ہے اور میں اس کی ہوں۔ تو محبان ملت، یہ الفاظ کسی اسلامی تاریخ کے نہیں ہیں، یہ ہے ایک مغربی اسکالر ڈاکٹر مارگریٹ اسمتھ کی۔ یہ سلسلہ ہم برقرار رکھیں گے۔ اس شہرہ آفاق تاریخی کتاب کا اگلا باب ہم انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو اس کی ضرورت ہوئی تو کل پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔